السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان کے سیلاب کی صورتحال اور سیاسی منظرنامے سے۔ سندھ میں سیلاب سے صوبے کا ضلع دادو اس وقت سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بتایا جاتا ہے، جہاں 3 لاکھ آبادی والا قصبہ خیرپور ناتھن شاہ سیلابی پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکا ہے، جبکہ دادو شہر سے محض 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جوہی سے دادو کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ اسی طرح انڈس ہائی وے بھی کئی مقامات پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ دادو شہر، سیون اور میہڑ کو سیلابی پانی سے بچایا جا سکے۔ ادھر آبپاشی حکام کا کہنا ہے کہ ضلع دادو میں پانی اترنے میں مزید 8 سے 10 روز لگ سکتے ہیں۔ صوبے میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے اب تک 432 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 1100 سے زائد زخمی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 12 رہی۔ پاکستانی محکمہ صحت کے حکام نے حالیہ ریکارڈ توڑ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کی اطلاع دی ہے۔ حکام نے تباہی میں اپنے گھروں سے محروم ہونے والے لاکھوں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ حکومت کی طرف سے ملک بھر میں لگائے گئے امدادی کیمپوں میں اس سال جلد کی بیماریاں اور آنکھوں میں انفیکشن کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس حال کے 90,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان اور عالمی ادارے صحت کی جانب سے سیلاب زدگان میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرنے کے ایک دن بعد یہ تازہ ترین پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کو غیر معمولی طور پر ابتدائی اور برساتی بارشوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جس کی وجہ سے جون سے اب تک اچانک سیلاب آتے رہے، جن میں 1,191 افراد ہلاک اور 33 ملین متاثر ہوئے۔ تقریباً 10 لاکھ گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے عدالت میں اپنے دلائل دیتے ہوئے مقدمے میں شامل دفعات پر بحث کی اور عدالت سے ضمانت میں توسیع کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں وادی سوات کے بعد دیگر علاقوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے اور منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں نے احتجاجی ریلیاں اور امن مارچ شروع کر دیے ہیں، جس میں واضح طور پر طالبان کو کسی بھی قیمت میں واپس آنے اور امن کو سبوتاش کرنے کی اجازت نہ دینے کے عزم کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے طالبان عسکریت پسندوں کے سرگرم ہونے پر کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا ہے، مگر وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ برقرار ہے اور سیکورٹی فورسز کے ادارے عسکریت پسندوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اردو بازار سے علم و ادب پبلشرز کے مینیجر اور علمی شخصیت فہیم بلوچ کی مبینہ گمشدگی کے ایک ہفتے بعد بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ فہیم بلوچ کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری صوبائی اور وفاقی حکومت پر ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت کے ترجمان سے اس معاملے پر موقف لینے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کا جواب موصول نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں سندھ حکومت اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی فہیم بلوچ سے متعلق کوئی معلومات نہیں دی گئیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کے انتقال کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔
92 साला सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी का एक तवील अरसा क़ैद व बंद में गुजरा। वो 1 दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ थे, जिन्होंने क़ैद के दौरान 2 जिल्दों पर मुश्तमिल डायरी रूदाद क़फ़स भी लिखी। सैयद अली गिलानी का शुमार कश्मीर के मुज़ाहिमती तहरीक के बुज़ुर्ग क़ायदीन में होता था, जिन्होंने अपने सख्तगीर सियासी नज़रियात की वजह से ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा। भारत में उन पर पाकिस्तान का पेड एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा है। काबुल में तालिबान हुकूमत ने जुमेरात को एक फ़ंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वह अफ़गानिस्तान में गैर जानिबदार मुतासरा लोगों को इमदाद फराहम करे। तालिबान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को बताया कि कुदरती आफ़ात न सिर्फ लोगों की जानें ले रही हैं, बल्कि लोगों की अमलाक भी तबाह हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान भर में हालिया तूफ़ानी सैलाब में 200 से ज़ायद अफराद हलाक और 300 ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक तकरीबन 1 लाख लोगों में इमदाद तक़सीम की है, लेकिन उनके मुताबिक लोगों को मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है। फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस में अमरीका और दूसरे ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी जनरल के डिप्टी खुसूसी नुमाइंदे रिहाइश और इंसानी हमदर्दी के राब्ताकार रमीज़ अल-कबारॉफ ने कॉन्फ्रेंस को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान के 30 सूबों में हालिया सैलाब से 1,20,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने शराकतदारों के साथ मिलकर जायज़ा ले रहे हैं और साथ ही इंसानी इमदाद फराहम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अब तक 85,000 अफराद को खुराक और दीगर अहम सामान समेत किसी न किसी किस्म की इमदाद मिली है। जून के आखिर तक तकरीबन 23 मिलियन अफराद ने पूरे अफ़गानिस्तान में कम अज़ कम एक किस्म की इंसानी इमदाद हासिल की है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो श्रीलंका को उसके बदतरीन इक़्तिसादी बहरान से निकालने में मदद के लिए एक इब्तदाई मुआहदे के तहत 4 साल की मुद्दत में $2.9 अरब फराहम करेगा। श्रीलंका का दौरा करने वाली IMF की टीम ने एक बयान में कहा कि ये इंतज़ाम माली और माशी इस्तेहकाम और कर्ज़ों की पायदारी को बहाल करने के साथ साथ मुल्क की तरक्की की सलाहियत को असर नौ फ़ाल करने के लिए काम करेगा। टीम ने कहा कि इस पैकेज का इन्हिसार IMF के इंतज़ामी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी और श्रीलंका के कर्ज़ दहिंदगान की तरफ से मालियाती यकीन दहानियों से मशरूत है, जिनमें चीन, भारत और जापान जैसे मुल्क शामिल हैं। रूस और यूक्रेन ने एक ऐसे वक्त पर यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर हमलों का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद किया है, जब अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स उसके मुआयने के लिए रवाना हो रहे थे। जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे के मुआयनाकारों का एक ग्रुप अपने डायरेक्टर राफेल ग्रोसी की क़यादत में जुमेरात को रूस के ज़ेर कब्ज़ा ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट के लिए रवाना हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इंस्पेक्टर्स आज जुमेरात को यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपना काम शुरू करने की तवक्को रखते हैं। वो इस बैनुल-अक़वामी तशवीश के दौरान हिफाजत और सलामती के मामलात का जायज़ा लेंगे कि इलाक़े में लड़ाई इस तनसीब को ख़तरे में डाल सकती है। जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने बुध को कहा कि ये एक ऐसा मिशन है जिसका मकसद जौहरी हादसे को रोकना है। ग्रोसी ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि प्लांट में उनकी टीम का इब्तिदाई काम चंद रोज़ तक जारी रहेगा, जबकि वो मुस्तकिल या मुसलसल मौजूदगी की उम्मीद रखते हैं। वाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बुध के रोज़ नामनिगारों को बताया कि यूक्रेन के लिए अमरीका की पहले से $13 अरब की इमदाद के वादे के अलावा आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल में दी जाने वाली सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इमदाद का ऐलान होगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने रूस से प्लांट के इर्द गिर्द के इलाके को मुकम्मल तौर पर गैर फौजी करने का मुतालबा किया है। बोरेल ने कहा कि वो जौहरी सलामती के साथ जुआ खेल रहे हैं। हम इस तरह के मकाम पर जंगी खेल नहीं खेल सकते। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे IAEA की टीम की मौजूदगी का खैर मक़दम किया और रूस से मुतालबा किया
کہ وہ زاپوریشیا پلانٹ میں انہیں اپنا کام کرنے دے۔ رائڈر نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن 8 ستمبر کو جرمنی کے رامسٹین ایئر بیس پر یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کے اجلاس کی قیادت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ آنے والے دنوں میں یوکرین کے لیے مستقبل کی سیکیورٹی امداد کے بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ روس نے جمعرات کو ماسکو اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کے مظاہرے میں چین اور دیگر ممالک کی افواج پر مشتمل ہفتہ وار جنگی مشقوں کا آغاز کیا۔ ان دونوں ملکوں کو امریکہ کے ساتھ کشیدگی کا سامنا ہے اور ان مشقوں کا مقصد یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ ماسکو کے پاس بڑے پیمانے پر فوجی طاقت موجود ہے، حالانکہ اس کے فوجی یوکرین میں بھی فوجی کارروائی میں مصروف ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ واسٹاک 2022 مشق 7 ستمبر تک روس کے مشرق بعید اور بحیرہ جاپان میں 7 فائر رینجرز پر ہوگی اور اس میں 50,000 سے زائد فوجی اور ہتھیاروں کے 5,000 یونٹ شامل ہیں۔ ان میں 140 طیارے اور 60 جنگی جہاز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جمعرات کی شام فیلاڈیلفیا سے ٹیلی ویژن پر پرائم ٹائم میں نشر ہونے والے ایک خطاب میں ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے وائٹ ہاؤس کے اہلکار قوم کی روح کے لیے جنگ قرار دیتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق انڈیپینڈنس ہال سے باہر امریکہ کے 46ویں صدر اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ ہمارے حقوق اور آزادیاں ابھی تک کیوں کر حملے کی زد میں ہیں۔ اس ہال میں ملک کے اعلامیہ آزادی پر بحث ہوئی تھی، اسے اختیار کیا گیا تھا اور فاؤنڈنگ فادرز نے آئین تحریر کیا تھا۔ صدر یہ واضح کریں گے کہ کون ان حقوق کے لیے، ان آزادیوں کے لیے اور ہماری جمہوریت کے لیے نبرد آزما ہے۔ صدر بائیڈن یہ خطاب امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات سے 2 ماہ قبل ایک انتہائی منقسم سیاسی ماحول میں کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو سن 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے واشنگٹن سے پہلے سے زیادہ مضبوط ضمانتوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کو تہران کے جوہری کام سے متعلق اپنی سیاسی طور پر محرک تحقیقات کو ختم کر دینا چاہیے۔ ماسکو کے بدھ کے روز کے دورے کے دوران انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملاقات کی اور کہا کہ تہران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے یورپی یونین کے متن پر واشنگٹن کے رد عمل کا محتاط جائزہ لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کا نگراں ادارہ ایران کے غیر اعلان شدہ 3 مقامات پر پائے جانے والے جوہری مواد کے ماخذ کے بارے میں چھان بین کر رہا ہے۔ امیر عبداللہیان کا ماسکو کا دورہ واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کے بعد ہوا ہے جس کے مطابق تہران روس کو ایرانی ساخت کے جنگی ڈرونز کی پہلی کھیپ بھیج چکا ہے۔ تہران نے گزشتہ ماہ روس کو جو یوکرین پر حملہ کر چکا ہے، ڈرون بھیجنے کے بارے میں امریکی دعووں کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بیحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔